گردی کے خلاف جنگ سے سوات کا علاقہ بری طرح متاثر ہوا۔ اس دوران نہ صرف سیاحت کی انڈسٹری کو شدید نقصان پہنچا بلکہ دیگر شعبوں پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے۔ انہی میں سیڈیز کا کاروبار کرنے والے بھی شامل ہیں جن کی دکانوں کے باہر آئے روز دھماکے معمول بن گئے تھے اور تقریباً سوات بھر میں سیڈیز کا کاروبار بند ہو گیا تھا۔ امن کی بحالی کے بعد جہاں دیگر شعبوں میں مثبت تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں وہیں سیڈیز مارکیٹوں کی رونقیں بھی لوٹ آئی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں انور شاہ سے۔ میں ہوں سوات سے سید انور شاہ اور اس وقت ہم موجود ہیں منگورہ شہر میں جہاں سیڈیز مارکیٹوں کی رونقیں ایک دفعہ پھر لوٹ آئی ہے۔ ضلع سوات میں 3 سالہ کشیدہ حالات کے خاتمے اور امن و امان کی بحالی کے بعد بازاروں کی رونقیں لوٹ آئی ہے۔ کشیدہ حالات کے دوران عسکریت پسندوں نے 100 سے زائد ویڈیو سینٹروں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا تھا، جس کی وجہ سے سیڈیز کے کاروبار کرنے والے دکانداروں کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ تاہم امن کی بحالی اور حکومتی عملداری کی بحالی کے بعد ضلع بھر میں تمام سیڈیز مارکیٹیں دوبارہ کھل چکی ہے، جبکہ سنیما گھر کو بھی لوگوں کی تفریح کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ سوات میں حکومتی عملداری کی بحالی کے بعد جہاں ایک طرف معمولاتی زندگی مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے تو دوسری طرف سیڈیز مارکیٹوں کی رونقیں بھی لوٹ آئی ہے۔ کیمرہ مین سعید اقبال کے ساتھ سید انور شاہ، دنیا نیوز، سوات۔ اور ناظرین، صبح سرحد کے بعد آپ کو لیے چلیں گے پنجاب کی دنیا میں۔ طالب علموں کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ ہائی اسکولوں اور کالجوں میں تو غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے بہت سے مواقع موجود ہوتے ہیں، مگر ننھے طالب علم غیر نصابی سرگرمیوں میں تو اتنا حصہ نہیں لیتے۔ تاہم ان کے لیے اسکول انتظامیہ مختلف تفریحی میلوں کا انعقاد کرتی رہتی ہے۔ فیروز والا سے ہمارے نمائندے سنی شوکت ایسے ہی تفریحی میلے کا احوال بتا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت شادرہ کے ایک نجی اسکول میں موجود ہوں جہاں بچوں کے لیے ایک تفریحی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس میلے میں بچوں نے سیاسی شخصیات کے ماسک پہن کر مزاحیہ خاکے اور ڈرامے پیش کیے۔ تفریحی میلے میں مشہور ڈرامہ سیریل اینک والا جن کے کرداروں جن میں ہمون جادوگر، زکوٹا جن اور کالا جن نے شرکت کی۔ انہوں نے ڈرامے کے مختلف خاکے بھی پیش کیے۔ ان تمام کرداروں نے بچوں کو بہت محظوظ کیا۔ میلے میں جوکر اپنی دلچسپ حرکتیں کرتا ہوا بچوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ اس موقع پر اسکول کے چیئرمین میاں ذکاء الرحمان اور پرنسپل شازیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسی تقریبات بچوں کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہیں۔ میلے کے آخر میں ڈرامے کے مشہور کرداروں نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ فنی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے اور ایسے تفریحی میلے کا انعقاد تمام اسکولوں میں ہونا چاہیے۔ کیمرہ مین محمد امجد کے ساتھ سنی شوکت، دنیا نیوز، شادرہ۔ مشہور مقولہ ہے کہ تیر اور تلوار سے ملک فتح کیے جا سکتے ہیں مگر دل نہیں، اور جو دلوں کو فتح کر لیں وہی اصل فاتح ہے، اور وہ ہیں اولیاء اللہ۔ چنیوٹ سے ہمارے نمائندے لیاقت علی شام ہمیں ولی اللہ مولانا محمد ذاکر کے بارے میں بتا رہے ہیں جنہوں نے مدرسہ جامع محمدی شریف بنوایا۔ آئے دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت جامعہ محمدی شریف میں موجود ہوں۔ ولی کامل حضرت مولانا محمد ذاکر کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک اہم مشن کی تکمیل میں صرف ہوئی۔ آپ کا مقصد عالم اسلام کے لیے ایک مثالی اسلامی یونیورسٹی کا قیام تھا۔ جذبہ خدمت سے سرشار اس درویش نے علی گڑھ طرز کی جدید تعلیمی تحریک کا آغاز 1931 کو کرتے ہوئے چنیوٹ کے قریب جامعہ محمدی شریف میں وسیع و عریض رقبہ پر ایک درسگاہ کی بنیاد اللہ پاک پر توکل کرتے ہوئے رکھ دی۔ اس درسگاہ میں قرآن، حدیث، فقہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پہلی کلاس سے لے کر BA تک تعلیم حاصل کرنے والوں سے کسی قسم کے کوئی واجبات نہ لیے جاتے ہیں، بلکہ طالب علموں کو کتابیں، یونیفارم، رہائش اور دیگر ضروریات زندگی مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ادارہ کا سالانہ خرچ اس وقت 60 لاکھ سے تجاوز کر چکا ہے، جو مخیر حضرات کے تعاون سے چل رہا ہے۔ مولانا محمد ذاکر پیر سیال سے فیضیاب ہونے کے باعث اس خانوادہ سے انتہائی محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کی اولاد مولانا محمد رحمت اللہ اور صاحبزادہ محمد قمرالحق پیر سیال کے لیے ہمیشہ آنکھیں فرشے راہ بچھاتے ہیں۔ سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیر سیال خواجہ محمد حمید الدین اس یونیورسٹی میں سالانہ اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے جب محمدی شریف پہنچے تو محترم ادارہ محمد رحمت اللہ نے اپنے مریدین اور عقیدت مندوں کے ہمراہ اپنے پیر کا پرتباک استقبال کیا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ مہمانوں کی توازوں کے لیے مختلف انواع و اقسام کے کھانے پکائے گئے۔ اس موقع پر علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے عوام الناس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے راستوں سے آگاہ کرتے ہوئے اسلامی طریقہ کے مطابق زندگی گزارنے کے اصولوں سے بھی آگاہ کیا۔ علماء کا کہنا تھا کہ خانقاہیں آج
भी दरस व तदरीस का बेहतरीन जरिया है, जबकि तालीम एक ऐसी दौलत है जिसको कभी जवाल नहीं, और तालीमी के जरिए दहशतगर्दी और अफरा तफरी का खात्मा मुमकिन है। हजारों लोगों ने उलमा की तकारीर से इस्तिफादा हासिल किया और इस तबलीगी तरीका को सराहा। मौलाना मोहम्मद जाकिर तो इस जहान फानी से कूच कर गए हैं, मगर इनका लगाया हुआ ये तालीमी पौधा आज एक तनावर दरख्त बनकर बतौर यादगार कायम है, जिससे मखलूक खुदा इस्तिफादा हासिल कर रही है। औलिया कराम के आस्थाने आज भी मुरज्जा खलाइक होने के साथ साथ रूहानी और कल्बी सुकून के मराकज हैं, जहां पर अकीदतमंद हाजिरी देकर मन की मुरादें हासिल करते हैं। कैमरामैन मुदस्सिर भट्टी के साथ लियाकत अली शाम, दुनिया न्यूज, जामिया मोहम्मदी शरीफ। और नाज़रीन, सुबह पंजाब से आपने चिन्योट की सूरत हाल मुलाहिजा की और अब सुबह पंजाब में ही डस्का की तारीख के हवाले से आपको बताते हैं। डस्का की तारीख में पहली मरतबा जश्न बहारा पर मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें नेज़ाबाजी के ज़बरदस्त मुकाबले हुए हैं। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इरशाद की इस रिपोर्ट में। डस्का की तारीख में पहली मरतबा मेला जश्न बहारा मुनक्कद हुआ, जिसमें नेज़ाबाजी, घोड़सवारी और घोड़ों के नाच का मुकाबला हुआ। इसमें पंजाब भर से तकरीबन 21 बेहतरीन टीमों ने शिरकत की। इस मुकाबला में 250 से ज़्यादा घुड़सवारों ने शिरकत की। डस्का की अवाम ने ये मुकाबले इंतहाई दिलचस्पी से देखे। ये मुकाबले 2 दिन जारी रहेंगे। इस तरह के मुकाबले अवाम में तफरीह के साथ नौजवान नस्ल में खेलों के फ़रोग़ के साथ साथ अपने कदीम विरसा की याद दिलाती है। इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ पंजाब क्लब ने अदा किए। ये प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर TMA डस्का के ज़ेर तमाम मुनक़द हुआ। कैमरामैन मोहम्मद अमीन के साथ तौहीद इकबाल बाट, दुनिया न्यूज़, डस्का। नाज़रीन, सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम करना हर हुकूमत का फ़र्ज़ है, लेकिन मुल्क में सेहत की सहूलतों के हवाले से शिकायत आम हैं। रफ़ीउल्लाह मौलाना कलोर कोट के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर शोबों में सहूलतों की अदम दस्तियाबी के बारे में बता रहे हैं। आइए देखते हैं। मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कलोर कोट में, जहाँ डॉक्टरों की कमी और ये अस्पताल दूसरे मसाइल का शिकार है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कलोरकोट का क़याम 1982 में अमल में लाया गया। 1982 से लेकर आज तक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है और ये अस्पताल दूसरे मसाइल का शिकार है। इस वक्त अस्पताल में 13 के करीब डॉक्टरों की सीटें खाली हैं। अस्पताल का डेंटल यूनिट बहुत पुराना है और ये नाकारा हो चुका है और यहाँ आलात की कमी है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में आलात सर्जिकल की कमी है और अद्वियात की भी कमी है। गायनी शोबा में स्टाफ और आलात की कमी है। अस्पताल के शोबे इमरजेंसी में अद्वियात की कमी है और यहाँ मुस्तकिल डॉक्टर ना है। अस्पताल के शोबे तिब में अद्वियात और स्टाफ की कमी है। अस्पताल में दाखिल मरीज़ों का कहना था कि यहाँ डॉक्टर और अद्वियात की कमी से वो सख्त परेशान हैं। अस्पताल में 30 लाख रुपए मालियत की एक्सरे मशीन तो मौजूद है, लेकिन इसे आज तक न चलाया गया। इस अस्पताल का जनरेटर लाखों रुपए मालियत का मौजूद है, लेकिन बजट न होने से इसे कभी कभार चलाया जाता है। कैमरामैन शकीर हुसैन चौधरी के साथ रफ़ीउल्लाह मौलाना, दुनिया न्यूज़, कलोरकोट।